ناظرین، آج ہم قوم عاد کا مکمل واقعہ پڑھیں گے۔ قوم عاد کا مکمل واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید میں بیان ہونے والی ایک ایسی قوم کا واقعہ سنیں گے جو اپنی طاقت، دولت اور شان و شوکت پر بہت ناز کرتی تھی، مگر جب اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ ان کا نام صرف عبرت کے لیے باقی رہ گیا۔ یہ ہے قوم عاد کا واقعہ۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم تھی۔ یہ لوگ جنوبی عرب کے علاقے احقاف میں آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مضبوط جسم، لمبی عمریں، وسیع باغات، کھیت اور شاندار محلات عطا کیے تھے۔ وہ ایسے طاقتور تھے کہ وہ پہاڑوں اور اونچی جگہوں پر عظیم عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ انہوں نے بت پرستی شروع کر دی اور مختلف بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ ظلم، تکبر اور سرکشی ان کی عادت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ جل جلالہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو اللہ جل جلالہ ان پر اپنی رحمت برسائے گا، بارشیں نازل کرے گا اور ان کی طاقت میں مزید اضافہ کرے گا۔ لیکن قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے مسلسل صبر کے ساتھ تبلیغ جاری رکھی، مگر ایمان صرف چند لوگوں نے قبول کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائش بھیجی۔ کئی سال تک بارش نہ ہوئی، زمین خشک ہو گئی اور باغات سوکھ گئے اور قحط پھیل گیا۔ ایک دن لوگوں نے آسمان پر ایک سیاہ بادل دیکھا۔ وہ خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی، مگر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بارش نہیں بلکہ وہ عذاب ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ اچانک ایک نہایت سرد اور انتہائی تیز آندھی چلنے لگی۔ یہ معمولی ہوا نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ قرآن پاک کے مطابق یہ ہوا، یہ ہوا مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ تیز ہوا لوگوں کو اٹھا کر زمین پر اس طرح ٹپک دیتی تھی، اس طرح پھٹک دیتی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے گرے پڑے ہوں۔ ان کے مضبوط جسم، اونچے محلات اور طاقتور قبیلے سب بے بس ہو گئے۔ جب عذاب ختم ہوا تو پوری قوم تباہ ہو چکی تھی۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور وہ لوگ محفوظ رہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت، دولت اور شان و شوکت انسان کو اللہ سے بے نیاز نہیں بنا سکتی۔ جب انسان تکبر کرتا ہے، حق کو جھٹلاتا ہے اور اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیتا ہے تو انجام بہت دردناک ہو سکتا ہے۔ سبق اس واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے کہ ہمیشہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہم عبادت کریں، ہم تکبر سے بچیں، کیونکہ تکبر انسان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور ان کی تعلیمات کی ہم اطاعت کریں۔ دنیا کی طاقت اور دولت
ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر آنے والا نیا واقعہ آپ تک سب سے پہلے اور آسانی سے پہنچ سکے۔